اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں بات کروں گا ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کی، اور جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، جو حالات و واقعات سامنے آ رہے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق، اس حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیے، ایک بات تو طے ہے کہ بچی کو پاکستان کی عدالت نے والدین کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ بری عدالت میں جب بچی نے کہا کہ مجھے والدین کے ساتھ جانا ہے، حالانکہ اس وقت بھی کوشش یہی تھی اس اغوا کار گروپ کی کہ کسی طرح بچی کے اوپر انفلوئنس کیا جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح ویڈیوز چل رہی ہیں کہ عدالت کے اندر بچی کے قریب اس درندے کو لایا گیا، درندہ باقاعدگی سے اشارے کرتا رہا، اور اس کے بعد جب جج صاحب آئے اور بچی کو بلانے سے پہلے بھی بچی کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ یہ ہمارے پاکستان کے حالات ہیں۔ ایک اغوا کرنے والے شخص کو، جو اغوا کا کیس ہے، اغوا کرنے والے کو وکٹم کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ لیکن بچی نے بڑے دربار میں، بڑی عدالت میں سب کے سامنے کہا کہ اسے والدین کے ساتھ جانا ہے۔ اگر پہلے بچی اپنی مرضی سے گئی ہوتی تو وہ یقیناً اس وقت بھی یہی کہتی۔ اگر وہ اپنی مرضی سے 16 فروری کو گئی ہوتی تو اس وقت بھی وہ یہی کہتی۔ اگر اس نے جو عدالت میں بیان دیا، جو اس نے عدالت میں 8 جون کو جو بیان دیا تھا، اگر اس نے اپنی مرضی سے اور انڈیپینڈنٹلی بیان دیا ہوتا تو آج بھی یہی کہتی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ثبوت یہی ہے کہ بچی 16 اپریل کو اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ 8 جون کو جو اس نے بیان دیا وہ اپنی مرضی کا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو پہلے اس کی انٹرویوز وغیرہ ہوئے، المعروف جامع شیریں انٹرویو، وہ بھی اس کی مرضی کا نہیں تھا۔ پھر ایک انٹرویو کے دوران ماریا علی کے مطابق جو کچھ دیکھا گیا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بچی کے چہرے پہ نیل کے نشان تھے، جیسے میک اپ سے چھپایا گیا تھا، لیکن ماریا علی نے پہچانا اس چیز کو۔ یقیناً اس انٹرویو میں بھی اس کی مرضی نہیں تھی۔ کیا کیا ہوا وہ یقیناً بہت دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے، لیکن جب بچی عدالت کی اجازت کے بعد انٹرویو دے گی تو وہ ساری باتیں کہے گی۔ یقیناً یہ قابل افسوس اور قابل شرم بات ہے، کس طرح بچیوں کو اپنے والدین کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور پھر ان سے وہ کام کرائے جاتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتی۔ بہت سارے واقعات بھی ابھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ سوال یہ ہے کہ کب تک اس طرح کی بچیاں اغوا ہوتی رہیں گی؟ مہدی کاظمی جیسے باہمت باپ ہر کسی کے نہیں ہوتے، لیکن ظہیر درندہ اور اس کے سہولت کار ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں کب تک چلے گا؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ یہ سوال ہے جو کہ آپ سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔